السلام علیکم، میں ہوں انیلا اور اس وقت آپ موجود ہیں میرے یوٹیوب چینل انیلاز ناول پر۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے، اپنا بہت زیادہ خیال رکھتے ہوں گے۔ تو جناب آج میں حاضر ہوں اسیر عشق کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تو جلدی جلدی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو ہر بر وقت مل سکے۔ تو جناب میں آپ لوگوں سے کچھ بات کرتی چلوں۔ آپ لوگوں کا کامنٹ ہی میرے لیے موٹیویشن کا سبب بنتا ہے اور آپ لوگوں کے ہیٹ کامنٹ مجھے ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں۔ میں آپ لوگوں کے غصے اور جذبات کی قدر کرتی ہوں، لیکن آپ لوگوں کو بھی احساس کرنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ اگر میں نے کبھی ایپیسوڈ نہیں دی تو میرے ساتھ پرابلم بھی ہو سکتی ہے، میں بیمار بھی پڑ سکتی ہوں۔ بالآخر میں بھی انسان ہوں، مشین تو ہوں نہیں کہ میں بیمار نہیں ہو سکتی۔ تو میری بھی کچھ پرابلمز ہوتی ہیں، میری بھی فیملی ہے، میرے بھی گھر کے مسئلے ہیں، تو آپ لوگ پلیز اس چیز کو سمجھا کریں۔ اور بات زیادہ لمبی ہو جائے گی تو چلتے ہیں اپنی ناول کی طرف۔ میں نے جو کام دیا تھا کیا آپ لوگوں نے کر لیا؟ میم میں نے نہیں کیا۔ رانیم مس کشور کے کچھ بولنے سے پہلے ہی کھڑی ہو گئی۔ کوئی بات نہیں بیٹا، آپ کل کر لینا، کل آپ کل کر کے لے آنا۔ میں نے جو تمہاری پٹائی کی تھی اس کے لیے بھی تم مجھے معاف کر دو۔ مس کشور کا یہ بدلا ہوا روپ دیکھ کر تو رانیم سمیت دیگر طلبہ بھی انہیں حیرانی سے دیکھنے لگیں۔ کیا ہوا؟ آج اس جلادن نے دوا ہلا کر نہیں پی کیا؟ مہرو نے سرگوشی کے انداز میں کہا۔ پتہ نہیں، مجھے بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ رانیم نے بھی حیرانی ظاہر کی۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی تو تم کالج سے آئی ہو، پھر اب میوزک اسکول جا رہی ہو۔ تمہیں مجھے پریشان کر کے اچھا لگتا ہے نا؟ زہران پلیز تنگ نہ کرو، تیار ہونے دو۔ رانیم تیار ہوتے ہوئے کبھی کسی سامان کے لیے ڈریسنگ ٹیبل کے پاس آتی تو کبھی واپس وارڈروم سے کچھ نکالتی۔ وہ جلدی جلدی تیار ہو رہی تھی جبکہ زہران اس کے آگے پیچھے چکر کاٹتے ہوئے اپنا دکھڑا سنا رہا تھا، جسے سننے میں رانیم کو کوئی دلچسپی نہیں تھی، جسے سننے میں رانیم کوئی دلچسپی نہیں دکھا رہی تھی۔ یہ اچھا ہے، میں تمہیں اپنی پریشانی سے روشناس کروا رہا ہوں اور تمہیں کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا۔ زہران میں آلریڈی لیٹ ہو چکی ہوں، فی الحال میرے پاس تمہاری کوئی بھی بات سننے کا وقت نہیں ہے۔ اچھا تو ایسی بات ہے، ابھی بتاتا ہوں۔ زہران نے سرگوشی کی۔ زہران چھوڑو مجھے پلیز۔ زہران نے نفی میں سر ہلا دیا۔ اس نے رانیم کا بازو جھٹکے سے کھینچ کر اسے دیوار سے لگایا، پھر اس کے گرد اپنی باہوں کو حائل کیا۔ زہران دیر ہو رہی ہے، مجھے جانے دو۔ نہیں جانے دوں گا، اب بولو۔ زہران، رانیم نے منت بھرے انداز سے اسے پکارا۔ زہران، یہ کیا بچپنا ہے؟ ہاں ہاں ہاں، یہ بچپنا نہیں ہے، کبھی سنا ہے بچے ایسا کرتے ہیں؟ کیا مطلب؟ ایسا کیسا؟ ایسا۔ زہران نے رانیم کی کمر پر ہاتھ رکھ کر اسے خود سے چپکایا۔ اب دونوں ہی ایک دوسرے کی سانسوں کی تپش محسوس کر رہے تھے۔ رانیم شرم سے سرخ ہو چکی تھی۔
جبکہ زہران اس کی اس دل فریب ادا سے محظوظ ہو رہا تھا۔ زہران چھوڑو نا پلیز۔ رانیم کا لہجہ خمار آلود ہو چکا تھا۔ اس کے الفاظ اس کی زبان کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ ایک شرط پر چھوڑوں گا۔ آج میں تم پر اپنی محبت کا مہر ثبت لگاؤں گا تاکہ تمہیں یاد رہے کہ تم میری امانت ہو۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ مجھے یہ یاد نہیں رہتا کہ میں تمہاری ہوں۔ نہیں، اگر یاد رہتا تو تم ابھی مجھے ایسے نظر انداز نہ کرتی۔ لیکن مجھے اس کو ابھی رانیم اپنی صفائی میں اور بہت کچھ کہتی۔ زہران نے اس کے ہونٹوں پر اپنی انگلی رکھ کر اسے چپ کروا دیا۔ زہران نے رانیم کے بالوں کو ایک سائڈ پر کر کے اس کے کندھے پر جھکا۔ ابھی اس نے اپنے آتشی لب رکھے ہی تھے کہ رانیم کی سانسیں رکی۔ زہران کے لب کی تپش نے ایک سیکنڈ میں اس کی گردن کو جھلسا دیا تھا۔ جن ذات کی خلقت اللہ نے فولادی آگ سے کی ہے، بنسبت اس کے انسان مٹی سے بنا ہے۔ آتش کو برداشت کر لینا مٹی کے لیے خاصا مشکل ہوتا ہے۔ رانیم کی بے ساختہ ہی چیخ نکلی تھی۔ زہران چھوڑو مجھے پلیز۔ رانیم باقاعدہ اب رونے کی تیاری میں تھی۔ زہران نے اس کی بھرائی ہوئی آواز سنی تو اسے اپنی باہوں کی قید سے آزاد کر دیا۔ یہ آنسو، کیا تمہیں میرا قریب آنا اچھا نہیں لگا؟ زہران، ابھی یہ سب نہیں پلیز۔ جانتا ہوں، میں اپنی حدود جانتا ہوں۔ تم بے فکر رہو۔ میں نے تو بس تم پر اپنی مہر لگانی تھی سو لگا دی۔ زہران دیکھو، تمہاری قربت نے میرا کیا حال کر دیا ہے۔ کندھے اور گلے کے بیچوں بیچ گہرا سرخ نشان جو رانیم ڈریسنگ ٹیبل کے پاس کھڑی اسے دکھا رہی تھی۔ ہاں ہاں ہاں، میری نازک سی مٹی کی گڑیا، جن ذات سے محبت کی ہے تو خود کو اس کی محبت سہنے کے قابل بناؤ۔ اب میں جاؤں؟ رانیم جلد از جلد وہاں سے فرار ہونا چاہتی تھی۔ ہاں ہاں بالکل جاؤ، لیکن جلدی آ جانا۔ رانیم بیٹا رک جاؤ، تمہیں آلیان ڈراپ کر دے گا۔ لیکن مما، اس کی کیا ضرورت ہے؟ میں ویسے بھی ہر روز خود ہی جاتی ہوں۔ بیٹا جب تو مجبوری ہوتی ہے، ابھی آلیان ہے تو وہ ساتھ چلا جائے گا۔ اس میں مسئلے کی کیا بات ہے؟ اوکے مما فائن، کہہ دیں اس سے جلدی کرے، میں پہلے ہی بہت لیٹ ہو چکی ہوں۔ کل رات تمہیں نیند آئی؟ مجھے بہت اچھی نیند آئی۔ مجھے تو نیند نہیں آئی، ساری رات تمہیں ہی یاد کرتا رہا۔ آلیان تم پاگل ہو، ایسا کون کرتا ہے؟ میں کرتا ہوں۔ رانیم، تمہیں سوچنا، تمہیں چاہنا مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ آلیان، تمہاری یہ بے تکی باتیں میری سمجھ سے بالاتر ہیں۔ ہاں، کیونکہ تم نے کبھی پیار جو نہیں کیا، اس لیے تمہیں میری باتیں بے تکی
लग रही हैं। प्यार? रानीम आलियान की बातों पर मुस्कुरा दी, जैसे वो खुद का तमस्खुर उड़ा रही हो। क्योंकि प्यार को उससे बेहतर कौन समझ सकता था? उसने तो ऐसा इश्क किया था जो शायद ही कोई कभी कर सकता था। उसका प्यार तो इस दुनिया से बेनियाज था। तुम हंस क्यों रही हो? कुछ नहीं, बस यूं ही। तुम्हारा स्कूल आ गया है। जब छुट्टी हो जाए तो मुझे कॉल कर लेना। नहीं, मैं मैनेज कर लूंगी। थैंक यू। रानी कार से निकलकर कार का दरवाजा बंद करती हुई बोली, ये चिपकू मुझे बहुत जहर लग रहा है। हर वक्त रानीम के साथ चिपकने की कोशिश करता रहता है, जैसे चींटी चीनी को जैसे चींटी चीनी से चिपकती है। इससे तो मैं एक दिन ऐसा सबक सिखाऊंगा कि ये सारी जिंदगी याद रखेगा। अबीर आलियान को गुस्से से घूर रहा था। आपा, इतनी क्या जल्दी है जाने की? कुछ दिन और रुक जाती। सफिया, दिल तो मेरा भी था, लेकिन क्या करूं? काशान और फैजान के स्कूल का मसला है। फिर आलियान की भी एक्सपीरियंस क्लासेस शुरू होने वाली हैं। ठीक है आपा, लेकिन अगली बार आप जब भी आएंगी तो पूरा महीना कराची में रुकेंगी। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, वादा। रानी, तुमने मंगनी कर ली और तुमने मुझे दावत भी नहीं दी। यार, मैं भूल गई थी। एक्चुअली क्या है, कराची एच- कराची में मेरा और कोई दोस्त नहीं है सिवाय मेहरू के, इसलिए मुझे याद ही नहीं रहा। अच्छा जी, तो मतलब ये हुआ कि मैं अभी तक तुम्हारी फ्रेंड लिस्ट में शामिल नहीं हूँ। हाँ हाँ हाँ, ऐसा ही समझ लो। हम्म। तो रानीम जी, उमैर को आपका दोस्त बनने के लिए क्या करना होगा? हाँ हाँ हाँ, ज्यादा कुछ नहीं, बस मुझे गोल गप्पे खिलाने होंगे। बस? ये लो जी, ये तो मैं तुम्हें अभी खिला दूंगा। यहाँ नहीं, गोलगप्पे खाने का मजा तो गोलगप्पों के ठेले पर ही आता है। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। क्लास के बाद चलना, यहीं पास में अब्बा जी के गोलगप्पे का ठेला है। उनके गोलगप्पे बहुत मशहूर हैं। मैं तुम्हें उनके गोलगप्पे खिलाऊंगा। हाय, ये तो सुनकर ही मेरे मुंह में पानी आ गया। रानी ने जोर से आंखें मीची और मुंह से चटखारों की आवाज निकाली। हा हा हा। रानीम की इस हरकत पर उमैर को बेख्तियार हंसी आई, तो वो कहका लगाते हुए खुलकर हंसा। मेरा बस चले तो रानीम को मैं अपने घर में ही छुपा कर रख लूं। ये इंसान तो बड़े ही अजीब होते हैं। यहाँ सारे ही लड़के और लड़कियां एक दूसरे से कितने बेतकल्लुफ होकर बातें कर रहे हैं। अबीर तो ये सब देखकर परेशान हो रहा था। कॉलेज तो बहुत बेहतर था। वहाँ कम से कम सिर्फ लड़कियां पढ़ती हैं। यहाँ तो लड़के और लड़कियां साथ बैठे हुए थे।
رانیم کلاس ختم ہونے کے بعد عمیر کے ساتھ گول گپے کے ٹھیلے پر گئی۔ وہاں روڈ پر کھڑی گول گپے کھانے لگی۔ عبیر سے یہ سب برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ اس کی جیلسی کی حد پار ہو چکی تھی۔ پہلے اسے آلیان سے چڑ ہو رہی تھی اور اب اسے عمیر زہر لگ رہا تھا۔ عبیر بس یہ چاہتا تھا رانیم کسی سے باتیں نہ کرے، بس اپنے کام سے کام رکھے، لیکن وہ رانیم کو یہ بات کیسے سمجھاتا؟ کافی دیر سوچنے کے بعد وہ ایک نتیجے پر پہنچا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اب ساری باتیں زہران کو بتا دے گا۔ آقا، وہ وقت آ گیا ہے۔ آپ نے کہا تھا زہران کو اس حویلی سے ایک انسانی لڑکی آزادی دلائے گی اور وہی اس کا مقدر بنے گی۔ ہم جانتے ہیں وہ وقت قریب ہے جب تیرا زہران اس پرانی حویلی سے آزاد ہو جائے گا، لیکن کیا تو میری بات بھول گئی ہے؟ ہم نے بے شک کہا تھا وہ لڑکی زہران کا مقدر ہے، لیکن کیا ہم نے یہ نہیں کہا تھا کہ انسانوں اور جنوں کی تاریخ میں پہلے کبھی نہیں ہوا؟ اور اگر وہ انسانی لڑکی تیرے بیٹے کو آزادی دلائے گی تو وہ اپنی جان سے جائے گی، کیونکہ انسان میں تو اتنی قوت اور تاب نہیں ہوتی۔ لیکن آقا، اس کا کوئی حل تو ہوگا؟ کیا میرا زہران ہمیشہ وہیں قید رہے گا؟ حل یہی ہے، جان کی قربانی۔ تیرے بیٹے کی آزادی صرف اسی صورت ممکن ہے۔ ٹھیک ہے آقا، اگر میرے زہران کی آزادی کی یہی قیمت ہے تو یہی صحیح، لیکن اب میرے بچے کو آزاد ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ ملکہ جن، تو بیٹے کی محبت میں خود غرض بن رہی ہے۔ اس معصوم لڑکی کا کیا قصور ہے؟ اس کے بارے میں تو سوچ۔ آقا، میرے زہران کا کیا قصور تھا؟ اسے کیوں اتنی سخت سزا دی گئی؟ ٹھیک ہے، میں تیری مدد کروں گا، لیکن کیا تیرا زہران اس بات کے لیے راضی ہوگا؟ وہ لڑکی زہران کی روح میں بستی ہے، وہ کبھی نہیں مانے گا۔ میں زہران کو اس بات کی بھنک لگنے ہی نہیں دوں گی، ورنہ وہ ساری زندگی اسی قید میں گزار دے گا، لیکن اس لڑکی کو آنچ بھی آنے نہیں دے گا۔ ٹھیک ہے، میں تیاری شروع کرتا ہوں، لیکن زہران کی آزادی کے بعد اس لڑکی کی موت واقع ہو جائے گی تو تجھے زہران کو سنبھالنا ہوگا۔ جی آقا، میں زہران کو سنبھال لوں گی۔ رانیم، آ گئی بیٹا؟ جی مما، آ گئی ہوں۔ بہت تھک چکی ہوں، کچھ دیر آرام کروں گی۔ ٹھیک ہے بیٹا، ابھی آرام کر لو، شام 7 بجے آپ کی پھپھو کی فلائٹ ہے، ہمیں انہیں سی آف کرنے ایئرپورٹ جانا ہے۔ جی مما۔ رانیم اپنے کمرے میں داخل ہوئی تو سامنے زہران کو دیکھ کر اس کی بے ساختہ چیخ نکلی۔
तुम ऐसे क्यों बैठे हो? तुमने मुझे डरा ही दिया। एक पल के लिए तो मेरी जान ही निकल गई थी। जान निकल गई थी। जान निकलना किसे कहते हैं जानती हो? ज़हरान के चेहरे पर गुस्से के तासुर थे। वो अपना एक-एक लफ्ज़ चबा-चबा कर बोल रहा था। क्या बात है ज़हरान? तुम ऐसे बात क्यों कर रहे हो? तुम्हारे इस रवैये से मुझे तकलीफ़ हो रही है। तकलीफ़ हो रही है? हा हा हा। तकलीफ़ क्या होती है तुम जानती हो? ज़हरान यकदम ही उठा और एक झटके में रानीम का गला पकड़कर उसे दीवार से लगाया। फिर उसे अपनी आबी नैन से कहर भरी नज़रों से देखने लगा। ज़ह ज़ ज़हरान, क्या हो गया है तुम्हें? छो छोड़ो, मेरा दम घुट रहा है। दम घुट रहा है, जान निकल रही है, तकलीफ़ हो रही है। रानीम ने बामुश्किल असबाब में सर हिला दिया। रानीम पसीने से शराबोर हो चुकी थी। वो तो अब तक समझ नहीं पा रही थी ज़हरान उसके साथ ये सब क्यों कर रहा है। बिल्कुल ऐसी ही मेरी हालत होती है जब तुम किसी और लड़के से बात करती हो, किसी और के साथ हँसती बोलती हो, बल्कि इससे भी बुरी हालत होती है मेरी। ले, लेकिन ज़हरान, मैंने क्या किया है? मुझे छोड़ो प्लीज़। तुमने क्या किया है? बीच सड़क पर खड़ी होकर जिसके साथ हँस-हँस कर गोलगप्पे खा रही थी, वो तुम्हारा भाई लगता है? ज़हरान ने रानीम के मुँह पर फुंकारा। तुम्हें कैसे पता? मुझे सब पता है। रानीम, तुम क्या करती हो, कहाँ जाती हो, किससे मिलती हो, मैं सब जानता हूँ। इसका मतलब तुम मेरी जासूसी करवाते हो? ज़हरान, यही तुम्हारी मोहब्बत है? नहीं, मैंने तुम्हारी जासूसी नहीं की, ना कभी मेरा ऐसा कोई इरादा था। ज़हरान, तुमने अभी कहा तुम्हें मेरे ए तुम्हें मेरे एक-एक पल की खबर होती है। रानीम के चेहरे के तासुरात बदले थे। रानीम, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। मैं तो बस ज़हरान कहते-कहते रुका। उसने रानीम का गला छोड़ दिया था। तुम तो क्या ज़हरान, तुम मुझ पर नज़र रखवाते हो। इसका मतलब तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है, ऐसा ही है ना? रानी, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। हाँ, हाँ, हाँ। सिर्फ कह देने से भरोसा नहीं होता, हमें साबित भी करना पड़ता है। और तुमने साबित कर दिया कि तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है। और अगर मैंने उस उमैर के साथ गोलगप्पे खा ही लिए थे, तो इसमें कौन-सी कयामत टूट पड़ी थी? रानी, तुम क्यों नहीं समझती? मेरे लिए ये किसी कयामत से कम भी नहीं थी। बस ज़हरान, इस वक़्त तुम मुझे अकेला छोड़ दो। मुझे फ़िलहाल तुमसे कोई बहस नहीं करनी है।
رانی، کیا تم میری سانسیں کھینچنا چاہتی ہو؟ زہران، یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ رانی نے زہران کے اپنی ہونٹوں پر اپنے ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، رانی، تمہارا خود کو مجھ سے دور کرنا میرے لیے یہ سزا کسی موت سے کم نہیں ہے۔ تم جانتی ہی نہیں ہو کہ تم میرے لیے کیا ہو۔ نہیں دیکھ سکتا میں تمہیں کسی اور کے ساتھ، نہیں دور رہ سکتا میں تم سے۔ رانیم ہے تو زہران ہے، رانیم نہیں تو زہران بھی نہیں رہے گا۔ زہران، اگر تم مجھ سے اتنی محبت کرتے ہو تو مجھ پر اعتبار بھی کرو۔ رانیم، مجھے تم پر اعتبار ہے، لیکن میں ایک جنزاد ہوں، میں اپنی جذباتوں پر قابو نہیں رکھ سکتا۔ میرا تمہارے لیے ایسا رویہ جنزادوں کے لیے بالکل نارمل ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم دونوں وعدہ کرتے ہیں، ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے خود کو بدلنے کی کوشش کریں گے۔ زہران نے رانیم کو اپنی حصار میں لے کر اسباب میں سر ہلا دیا۔ آج کے ایپیسوڈ کا اختتام ہوا، تو آپ لوگوں کو میری ایپیسوڈ کیسی لگی اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیا کریں۔ میں آپ لوگوں کی وجہ سے رات کے 4 بجے وائس اوور کر رہی ہوتی ہوں، تو پلیز مجھے بتا دیا کریں کہ میری ناول کیسی لگ رہی ہے، اس سے مجھے موٹیویشن ہوتی ہے۔ تو آپ لوگوں کے لیے اتنی محنت کرتی ہوں، تو آپ لوگ بھی اس کا خیال رکھا کریں نا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اللہ حافظ، پھر کل ملتے ہیں۔